بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل نے بہت عرصہ پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے علم کو ایک دفعہ پرکھ ضرور لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے اسرار الہیہ کے راز چرا کر اس میں مداخلت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے اس فرشتے کو بھیجا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات ساتوں آسمان تک چڑھ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 3 آسمانوں پر جانے پر ان پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اس لیے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے تھے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7 آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو آج سائنسدان شہاب ثاقب ٹوٹنے سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے۔ تو اس قدیم قوم کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ان کی یہ تھی کہ وہ شیطانی علوم سے شرک و کفر کے ذریعے اسرار الہی میں مداخلت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیکوکار لوگ ان کو منع کرتے تھے، تھک کر اس بستی سے دور جا چکے تھے، کیونکہ وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ بعض کتب میں چرواہے کا ذکر ہے، کچھ کتب میں مجنون کا ذکر ہے، اور کچھ نے لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا۔ بہرحال آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیسا ہے۔ وہ کسان یا مجنون غالباً اس قوم کا کاہن تھا۔ کہتا ہے آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہوگا؟ تو اس کاہن نے زمین پر ہی ایک زائچہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں اطراف میں نظر گھمائی، پھر اوپر اور نیچے دیکھا اور کہنے لگا، میں نے یا میرے مولکین نے آسمانوں اور زمین کی تہہ میں بھی دیکھا اور مشرق مغرب کے شمال جنوب میں بھی دیکھا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تو اب صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں، تو یا میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو۔ تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ اسی پر آپ کالے علم کے عاملین کو قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ایک پوری بستی ہی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ عامل کفر و شرک کے الفاظ بول کر جنات سے کل کی خبریں اور اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کالے علم کی کتاب کا سرسری مطالعہ کیا تو اس میں جو طریقے اور الفاظ لکھے تھے وہ سراسر کفر و شرک کے بغیر ممکن نہ تھے۔ ہاں، جس پر کالے علم یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو قرآنی آیات سے کاٹ کروانا درست ہے، جیسا کہ قرآن حکیم فرقان حمید کی آخری 2 سورتوں کے نزول کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمان کالے علم اور جادو سے اپنی حفاظت کر سکے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو کالے علم اور جادو کے اثر سے محفوظ رکھے اور اس کے کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔